السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول ماسیل، ایپیسوڈ 30. وہ رات پورے 8 بجے گھر پہنچ گئی تھی. فریش ہو کر آئی تو سلمہ بیگم نے اس کے لیے کھانا لگا دیا. اس کا دل نہیں تھا پھر بھی وہ کھانے بیٹھ گئی. ابھی اس نے 2 ہی نوالے لیے تھے جب چارجر پر لگا اس کا فون بجنے لگا. آپ ہی کوئی انجان نمبر ہے، میزو نے اس کے پوچھنے پر دیکھ کر بتایا. فون پھر سے بجنے لگا. وہ فون اس کے پاس لے آئی. ہیلو، اس نے پانی کا گھونٹ بھرتے کہا. اگر عورتیں 4 جماعتیں پڑھ لکھ جائیں تو انہیں مردوں کے سر پر نہیں بیٹھنا چاہیے. نفرت سے بھری آواز ابھری تھی. سوری، اسے لگا کوئی رانگ نمبر ہے. عورت پاؤں کی جوتی ہی اچھی لگتی ہے میڈم صاحبہ. اس بار اس کا دماغ پھک سے اڑا. کیا بکواس کر رہے ہیں اور کون ہیں آپ؟ اس کی آواز اتنی اونچی اور کڑک تھی کہ حمیزہ نے اپنا ہوم ورک چھوڑ کر اسے دیکھا، جبکہ چائے بناتی سلمہ بیگم بھی چونک سی گئی تھیں. میری بیوی کو غلط پٹیاں پڑھانے والی تم ہی ہو نا؟ ایک بات یاد رکھنا، طلاق تو میں اسے دوں گا نہیں، لیکن بخشوں گا تمہیں بھی نہیں. کھٹاک سے فون بند ہوا، جبکہ وہ حیرانی سے فون کو دیکھنے لگی. کون تھا آپ ہی؟ پتہ نہیں، کوئی رانگ نمبر تھا. وہ مزید نہیں کھا سکی. آج کل دل ایسے ہی عجیب سا ہو رہا تھا. سردیاں تھیں، دن جلدی ڈھل جاتے تھے اور راتیں لمبی تھیں. وہ آج کل خود کو ایکٹیو محسوس نہیں کر پا رہی تھی. وہ اٹھی اور برتن اٹھا کر کچن میں لے گئی. سب ٹھیک ہے؟ سلمہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا. ہاں بس تھک سی گئی ہوں، اس نے سنک میں ہاتھ دھوتے جواب دیا. سلمہ بیگم اسے دیکھ رہی تھیں. وہ کافی الجھی ہوئی لگ رہی تھی. وہ مسل مسل کر ہاتھ دھو رہی تھی اور دھوتی ہی جا رہی تھی. ایمان، انہوں نے اسے پکارا. جی. وہ چونکی اور ٹیب بند کیا. اب وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی. چائے لے لو. سلمہ بیگم نے اس کی کم چینی والی چائے، جو تقریباً پھیکی تھی، کپ میں نکال دی تھی. میں صابن سے ہاتھ دھو آؤں. وہ تیزی سے کچن سے نکل گئی. سلمہ بیگم نے ایک گہرا سانس لیا. کھانے سے پہلے بھی وہ ہاتھ دھو کر بیٹھی تھی. پھر دھوئے تھے، لیکن اس کی تسلی نہیں ہوئی تھی. اسے عجیب سی بیماری تھی جو سلمہ بیگم کی سمجھ سے باہر تھی. وہ بار بار ہاتھ دھوتی تھی. کچن میں چائے بھی بنانے آتی تو ہر چیز کو چھونے کے بعد لازمی ہاتھ دھوتی، چاہے اسے 10 بار ہی کیوں نہ دھونے پڑیں. دھلے ہوئے برتنوں کو پھر سے دھو کر کھانا ڈالتی تھی. گیلے برتن کو ٹیشو سے صاف کرتی اور پھر اس میں کچھ ڈالتی. اور جب وہ اسٹریس میں ہوتی تو یہ عادت زور پکڑ جاتی تھی. پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا، سلمہ بیگم نے تعصب سے سوچا. اگلے دن وہ اسپتال میں تھی جب اس نے ٹی وی پر نیوز سنی. ایک مشہور سیاست دان سے رپورٹرز سوال کر رہے تھے. سنا ہے آپ کے بیٹے نے آپ کی بہو پر کافی تشدد کیا ہے اور وہ اس وقت اسپتال میں ہے، اور آپ کی بہو نے خلا کا مطالبہ کیا ہے. وہ چونک سی گئی. جھوٹ ہے. آپ کی بہو کا کہنا ہے کہ آپ کا بیٹا ایک نشئی ہے، جواری ہے اور بہت سے غلط کاموں میں ملوث ہے. وہ اس پر روز تشدد کرتا ہے، اس لیے وہ خلا چاہتی ہے. فضا. بے اختیار اسے اپنا سیشن یاد آیا. وہ اس لڑکی کو نہیں جانتی تھی، نہ اس نے فضا کا چہرہ دیکھا تھا، لیکن یہ کہانی کافی ملتی جلتی تھی. تو کیا رات کو آنے والی کال سچ تھی؟ کسی نے اسے ہی فون کیا تھا. وہ ایک پل کو ڈر سی گئی، لیکن اگلے ہی لمحے خوف اس سے دور بھاگ گیا. اسے اللہ پر بھروسہ تھا. جو ہوگا یقیناً اس کے لیے بہتر ہی ہوگا. وہ سر جھٹک کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی، لیکن اسے فضا کے لیے دل سے برا محسوس ہو رہا تھا. ایسے مردوں کے ساتھ رہنا جو پڑھے لکھے جاہل ہوں، تہذیب یافتہ جانور سے کم نہیں ہوتے. ان کے ساتھ رہنا کسی جہنم میں رہنے سے کم نہیں ہوتا. اسے بے اختیار عبداللہ شہاب یاد آیا تھا، اپنا باپ، لیکن اس پل وہ ماضی کی کسی بری یاد سے جڑنا نہیں چاہتی تھی. تو تمہیں ماں کی یاد آ ہی گئی. اسے اسکرین پر حانم کا چہرہ نظر آیا. کل رات سے ہی الجھا ہوا تھا، اور بہترین حل تھا کہ وہ اس ہستی سے بات کرتا جس نے ہمیشہ اس کی ہمت بندھائی تھی. مام، آپ جانتی ہیں آپ مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہیں. وہ خفا ہوا، جبکہ حانم مسکرا دی. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. تم بتاؤ کیا ہوا ہے؟
وہ جانتی تھی اسے کہیں کوئی الجھن درپیش تھی۔ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، بس ویسے ہی دل کر رہا تھا آپ سے بات کرنے کو۔ وہ بڑا ہو گیا تھا، لیکن اپنی ماں کے لیے وہ آج بھی چھوٹا سا ہاتھ تھا۔ اگر نہیں کچھ ہوا تو پھر بتاؤ شادی کب کر رہے ہو دائمہ سے؟ وہ بھی اس کی ماں تھیں، جانتی تھیں اس کی الجھن تک کیسے پہنچنا تھا۔ میں نہیں کر سکتا، آپ جانتی ہیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ خود سے ناراض ہو، اور ایسا تب ہوتا تھا جب کوئی چیز اسے تنگ کرتی تھی۔ کیوں؟ ایک لفظی سوال پوچھا گیا۔ میں جو ہوں اور جن راستوں پر چل رہا ہوں، مجھے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ دائمہ اچھی لڑکی ہے، اسے کوئی بھی اچھا لڑکا مل جائے گا، پر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے، اس میں میری غلطی نہیں ہے۔ کبھی شادی نہیں کرو گے؟ اسے اب افسوس ہو رہا تھا، وہ اپنے بیٹے کو ساری زندگی اکیلے تو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اور ایمانے کا کیا؟ ہاتھ کو سینے میں اپنا سانس اور دل دونوں رکتے محسوس ہوئے۔ وہ ہاتھ میں پزل باکس تھامے بیٹھا تھا، اس کی نظریں پزل باکس پر جمی تھیں۔ وہ حانم کو نہیں دیکھ رہا تھا، اس کا چشمہ تھوڑا نیچے ناک پر جما تھا اور بال پیشانی پر پڑے تھے۔ وہ اپنے بالوں کو سیٹ رکھنے کا عادی تھا، یعنی کچھ تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ کچھ بول ہی نہیں پایا۔ خاموشی کا وقفہ لمبا ہو گیا۔ اس نے نظر اٹھا کر حانم کو نہیں دیکھا۔ وہ بہت آگے جائے گی انشاءاللہ، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ تو تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ نہیں، اس کے خشک ہو چکے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ گلے کی گلٹی ڈوب کر ابھری۔ تو پھر وہ سب اسپتال میں کیا تھا؟ میں بس اسے محفوظ رکھنا چاہتا تھا تاکہ اس کا علاج ٹھیک سے ہو جائے۔ جھوٹ بولنا کب سیکھا تم نے؟ مام، وہ احتجاجاً چلایا۔ چلو مان لو تم سب سچ کہہ رہے ہو، تو پھر مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ وہ اب تک اسے سمجھ نہیں پائی تھیں۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں اچھا مسلمان نہیں ہوں، ایسے لگ رہا ہے جیسے میں ٹھیک سے اپنا فرض پورا نہیں کر پا رہا۔ کس نے کہا تم اچھے مسلمان نہیں ہو؟ مجھے ایسا محسوس ہوا۔ پتہ ہے جب ہم صحیح سمت میں جا رہے ہوں اور شیطان ہمیں روک نہ پائے تو اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس نے نظر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ وسوسے ڈالنا، وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں بے سکون رکھتا ہے تاکہ تنگ آ کر ہم اپنا راستہ بدل لیں۔ وہ انہیں سنتا رہا۔ تمہیں عبدل بننا پڑا، تمہیں ہاتھ کو چھپانا پڑا، تمہیں وہ کام کرنے پڑے جو ہاتھ کبھی نہ کرتا، شاید اسی لیے تمہیں لگتا ہے۔ وہ اب اسے پیار سے سمجھا رہی تھیں۔ اور تم کتنے اچھے مسلمان ہو یہ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ وہ اب اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ ان کے آنکھوں میں ہاتھ کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ ہاتھ، انہوں نے اسے پکارا۔ وہ تمام حسیات سے ان کی جانب متوجہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی شخص کو یہ رتبہ نہیں دیتا کہ نان مسلم اس کے پیچھے کلمہ پڑھیں، اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوں۔ اور ہاتھ کا دل جیسے پگھل گیا تھا۔ وہ کب بھولا تھا؟ اس کا دل جھک جاتا تھا اللہ کے حضور جب جب اسے یاد آتا تھا۔ صرف 19 سال کے تھے تم جب النور میں سیشن کے دوران پہلی دفعہ ایک ملحد کو تم نے کلمہ پڑھایا تھا۔ پھر کیسے سوچ لیا تم نے کہ تم اچھے مسلمان نہیں ہو؟ کیا اللہ نے یہ رتبہ تمہیں ایسے ہی دے دیا تھا؟ ہاں، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، وہ بس اسلام ہے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ باقی کون پرہیزگار ہے اور کون نہیں، یہ فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں نا۔ اور ہاتھ کی ساری بے چینی اور ساری بے سکونی جیسے دور جا سوئی تھی۔ وہ اب مسکرا رہا تھا، ایک نیا عزم اس کے اندر بھر گیا تھا۔ You are doing your best، اپنا 100% دیتے رہو۔ ویسے بھی تم ہی کہتے ہو تم کوئی اسکالر نہیں ہو، تمہارا مقصد کتنا بڑا ہے یہ تم جانتے ہو، بس اپنا کام جاری رکھو اور لوگوں کی باتوں پر کان مت دھرو۔ وہ یہ سب باتیں جانتا تھا، سب اچھے سے جانتا تھا، ہمیشہ سیکھتا آیا تھا، لیکن اپنی ماں کے منہ سے سننا اسے اچھا لگتا تھا، اس کی ہمت بندھتی تھی۔ ایک بات اور، ابھی کچھ باقی تھا۔ حانم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا میرے جیسے انسانوں کو محبت کرنے کا حق ہے؟ جواب وہ جانتا تھا
لیکن پھر بھی پوچھنا چاہتا تھا۔ خانم نے جواب دیا، اور عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو نکاح کر لو۔ سورہ نساء۔ اسکرین بند ہو چکی تھی، وہ اکیلا بیٹھا رہ گیا۔ میں صرف لڑکیوں کا سیشن لوں گی، اسے ایمان کی آواز سنائی دی۔ اور ایسا کیوں؟ ہمیں اچھی اور دیندار ماؤں کی ضرورت ہے جو دین اور دنیا دونوں کو جانتی ہوں۔ آج کی لڑکیاں کل کی مائیں ہوں گی، مجھے انہی سے بات کرنی ہے۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، ایک ماں کیا کچھ کر سکتی ہے یہ وہ جانتا تھا۔ اگر اس کی ماں خانم نہ ہوتی تو وہ کبھی ہاتھ جبیل نہیں بن پاتا۔ اسے ایمان پر رشک آیا تھا جو وہ اس عمر میں یہ سب سمجھ گئی تھی۔ ہمارے خیالات تب بدلتے ہیں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ بنیاد یہی ہے جس کا اللہ نے متعدد بار ذکر کیا ہے۔ وہ اپنے سیشن کی لڑکیوں کو لے کر سولر سسٹم کے پاس آئی تھی۔ ضروری تھا کہ آغاز کیا جاتا سوچنے سے، غور و فکر سے۔ سولر سسٹم کے پیچھے جو دیوار تھی اس پر وہ ساری آیتیں لکھی تھیں جن میں اللہ پاک نے غور و فکر کرنے کا کہا تھا۔ وہ آیتیں عربی اور اردو ترجمے کے ساتھ لکھی تھیں۔ ہم مسلمان ترقی کے لحاظ سے باقی دنیا سے اتنا پیچھے کیوں ہیں؟ یہ کسی ایلیٹ کلاس کی لڑکی تھی جس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا کہ اس کے یونیفارم کا حصہ بھی نہیں تھا۔ ایمان کو تعصب ہوا۔ ہمارے جیسے غریب ملک نے مغربی تعلیمی نظام تو رائج کر دیا تھا، لیکن پھر بھی ہم زیرو پر ہی تھے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے تھے جو بس ایڈونچر کے لیے آئے تھے، لیکن ایڈونچر ہی صحیح، یقیناً جب وہ یہاں سے جاتے تو ان کی سوچ بدل جاتی، اتنا اسے یقین تھا۔ کیونکہ ہم نے مغرب کو لباس، ریلیشن شپ اور خوراک کی حد تک اپنایا ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ سب دے کر بدلے میں ہم سے ہمارا غور و فکر چھین لیا ہے۔ کیا ہم لڑکیاں غور و فکر کر سکتی ہیں؟ کیا اسلام اتنا ماڈرن ہے کہ وہ ہمیں اپنی سوچ میں آزادی دے؟ ایک اور لڑکی نے سوال کیا تو وہ بے اختیار ہنس دی۔ قرآن پاک میں اللہ نے انسان کو مخاطب کیا ہے، صرف مرد کو نہیں، تو کیا آپ انسان نہیں ہیں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ پھر اس نے دیوار کی جانب اشارہ کیا اور وہاں لکھی چند آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ آپ کہہ دیں، میں تمہیں ایک ہی چیز کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے تنہا یا دو دو کھڑے ہو کر غور و فکر تو کرو۔ کیا وہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی سمیت اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں غور و فکر نہیں کرتے؟ آپ کہہ دیں، آسمانوں اور زمین میں غور و فکر کرو کہ ان میں کیا کچھ ہے۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، دن اور رات کے آنے جانے میں اہل دانش کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے اور اپنے پہلوؤں کے بل اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، نیز آسمانوں اور زمین کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہوئے پکار اٹھتے ہیں، ہمارے پروردگار، یہ تو نے فضول پیدا نہیں کیا، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ میں جب اسٹوڈنٹ تھی اور سولر سسٹم کو دیکھتی تھی تو یہی سوچتی تھی کہ یہ کتنا بڑا ہے اور یہ سب بنانے والا کتنا بڑا ہوگا۔ میں کبھی کبھی خود کو آسمانوں کے پار بادلوں میں پاتی تھی، جہاں ہاتھ سے چھو کر ان سیاروں کو محسوس کر سکوں۔ وہ ہولے سے مسکائی۔ لڑکیاں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتی ہوں کہ میرے جیسے خواب کبھی کسی نے نہیں دیکھے۔ کیا کبھی کسی نے وہ محسوس نہیں کیا جو میں نے کیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کو طلب نہ ہوئی ہو، کسی نے جستجو نہ کی ہو؟ وہ اب حیران تھی۔ میں جب چھوٹی تھی تو موم مجھے بزی رکھنے کے لیے فون دے دیتی تھیں، کبھی کارٹون لگا کر اور کبھی ٹی وی لگا دیتی تھیں۔ میرا زیادہ وقت انہی کے ساتھ گزرا ہے۔ لڑکی کی بات سن کر ایمان کو افسوس ہوا۔ آپ کو ٹیکنالوجی تک رسائی جلدی مل گئی تھی، پھر آپ نے ٹیکنالوجی سے کیا سیکھا؟ ایمان نے سوال کیا تو لڑکی خاموش ہو گئی۔ کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ ہمیں اگر کچھ دیا جاتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ یہ مت سوچا کریں یہ میرا حق تھا، مجھے مل گیا۔ پتہ ہے علم ہمیں دیا گیا تھا، ہم مسلمانوں کو۔ ہم نے اپنا حق سمجھ کر وصول کیا اور پھر بھول گئے کہ ہمیں کیوں عطا کیا گیا ہے، اور آج ہم نے اسے گنوا دیا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک نئی شروعات، آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داری لینی ہے، ایک مسلمہ ہونے کے ناطے، ایک عورت ہونے کے ناطے، اور مستقبل کی ایک ماں ہونے کے ناطے۔ ہمیں اپنی ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔
اس کے گرد دائرے میں کھڑی لڑکیوں کو اپنے اندر ایک ہلچل سی مچتی محسوس ہوئی تھی۔ کچھ تھا سوشل میڈیا سے ہٹ کر تھا، کچھ تھا جو میوزک سے ہٹ کر تھا، کچھ تھا جو ان کی ٹپکل زندگی سے ہٹ کر تھا لیکن اپنا وجود رکھتا تھا۔ کیا یہ آسان ہوگا؟ کچھ بھی آسان نہیں ہوتا، آسان صرف پلیجرز ہوتے ہیں۔ اس نے ایک نظر طائرانہ سب پر ڈالی۔ جہاں تک غور و فکر کی بات ہے، اس کو مذہبی رہنماؤں نے ایک دائرے تک محدود کر دیا ہے۔ اپنے عقیدوں اور یقینوں سے نکل کر سوچنا بھی جرم ہے، اور ترقی کا عمل فریڈم آف تھاٹ کے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ اہل یورپ نے بھی پادریوں، بادشاہوں، جاگیرداروں کا مذہبی، سیاسی اور سماجی جبر کی دیواروں کو توڑ کر فکری آزادی کی فضا میں جدید دور کی ایجادات کو ممکن بنایا تھا۔ علامہ اقبال نے ایسی صورتحال کے متعلق کہا ہے، افکار تازہ سے ہے جہاں نو کی نوید، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ اور ہم افکار تازہ کے لیے صدیوں سے اپنے دروازے بند کر کے مغرب کی غلامی پر مجبور ہو چکے ہیں، اور قرآن کی اصل تعلیم کو بھول کر اسے فقط رسم، ختم اور قسم کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ آج کا سیشن اچھا رہا تھا، اور جب کوئی کام اچھے سے ہو جاتا تھا تو وہ پرجوش ہو جاتی تھی۔ آج بارش نہیں تھی، ٹھنڈ تو تھی لیکن اوس نہیں پڑ رہی تھی۔ وہ چائے کا آرڈر دیتی باہر آ گئی۔ اسے ہاتھ اس وقت ملا تھا جب وہ اکیڈمی آئی تھی، اس کے بعد اس نے اب تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہولے ہولے قدم اٹھاتی درخت کے نیچے بنے سٹنگ ایریا کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ آج خالی تھا، اسٹوڈنٹس نظر نہیں آ رہے تھے۔ یقیناً ان کا سیشن چل رہا ہوگا یا پھر ہاتھ نے انہیں کسی کام پر لگایا ہوگا۔ وہ خاموشی سے آ کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ یہاں سے اکیڈمی کا نظارہ اور بھی حسین لگتا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر آنکھیں بند کیے درخت کی خوشبو کو محسوس کرتی رہی۔ وہ نیموفلسٹ تھی۔ وہ شاید دنیا کی اکیلی لڑکی تھی جسے جنگلوں سے عشق تھا۔ اسے پودے، درخت اور پتے سب اپنی جانب کھینچتے تھے۔ اسے پھولوں کے بجائے پتوں سے عشق تھا۔ میڈم، چائے۔ آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور پھر لڑکے سے چائے پکڑ لی۔ وہ شاید آفس بوائے کی جاب کر رہا تھا۔ ایک منٹ رکیں، مجھے کہنا تھا کہ میں چائے اسٹرانگ لیتی ہوں اور پھیکی۔ یہ چائے ہاد صاحب نے بنائی ہے، آپ پی کر دیکھ لیں۔ وہ حیران ہوئی اور پھر چائے کا ایک گھونٹ بھرا۔ اس کا ذائقہ اتنا اچھا تھا کہ اسے سب اچھا لگنے لگا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں۔ وہ چلا گیا جب کہ ایمان کو حیرت ہوئی، لیکن وہ اس کے پیچھے کی کہانی نہیں جانتی تھی۔ رات کو ہاتھ کسی سلسلے میں سٹاف روم میں جانا پڑا تو اس نے وہاں چائے کا کپ دیکھا۔ شاید اسے سٹاف اٹھانا بھول گیا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کیونکہ کپ میں چائے ویسی کی ویسی تھی۔ وہ تو چائے کی شوقین ہے، پھر کیوں نہیں پی؟ اس نے کپ کو اٹھایا اور پھر جھجکتے ہوئے ایک سپ لیا، اور وہ سمجھ گیا کہ کیا کمی تھی۔ چینی زیادہ تھی، دودھ کم تھا اور چائے کو اچھے سے پکایا نہیں گیا تھا۔ وہ کپ اٹھا کر لے گیا اور اب اس نے اپنی کافی کے ساتھ اس کی چائے بنائی تھی۔ وہ کچھ دیر مزید بیٹھنا چاہتی تھی جب اس نے اسٹوڈنٹس کو باہر نکلتے دیکھا، اور پھر اس نے ایک لڑکی کو دیکھا۔ وہ اسٹوڈنٹ یقیناً نہیں تھی۔ شلوار قمیص پر بڑی سی اونی شال لپیٹے وہ اسی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے ایمان کے قریب آئی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے ایمان سے پوچھا۔ شور۔ وہ بس مسکرا دی۔ تم یہاں جاب کرتی ہو؟ اس نے ایمان سے سوال کیا۔ جی۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ نام کیا ہے؟ وہ ایسے سوال کر رہی تھی جیسے اس کا حق ہو۔ ایمان۔ اور ساتھ بیٹھی دائمہ چونک سی گئی۔ کیا یہی وہ لڑکی تھی جسے ہاد نے اپنی وائف کہا تھا؟ وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اسے اپنے اندر الاؤ دہکتا محسوس ہوا۔ وہ شام میں ہی پہنچی تھی اور اسے یہ اکیڈمی بہت پسند آئی تھی۔ وہ یہاں کے سبھی اسٹاف سے ملی تھی۔ وہ سب اس کو عزت دے رہے تھے کیونکہ وہ دائمہ جبیل تھی۔ میں دائمہ ہوں، دائمہ جبیل، ادھم جبیل عرف ماسیل کی بہن۔ اور ایمان نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، تبھی اس کے چہرے میں ادھم کی شبیہ تھی، اور اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ ہاتھ جبیل کی بچپن کی منگیتر۔ ایک چھناکے کی آواز ابھری اور پریوں کے دیس کے کانچ کے خواب ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہوئے۔
کرچیاں اب اس پر گر رہی تھیں، کانچ چبھ رہا تھا، جلن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کس ڈریم لینڈ میں رہ رہی تھی، کن خوابوں میں جی رہی تھی؟ حقیقت خوفناک ہوا کرتی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں، دونوں ہی زخمی تھیں، دونوں کے دل ٹوٹ چکے تھے۔ ایمان نے کچھ کہنا چاہا پر کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ وہ بس ہولے سے مسکا دی، پھیکی سی ہنسی۔ اب وہ اتنی بھی کمزور نہیں تھی کہ سن کر صدمے میں چلی جاتی، لیکن دل تو دکھا تھا نا، ہونا بھی چاہیے۔ ہاتھ جبیل جیسے مکمل شخص کے ساتھ آپ جیسی لڑکی ہی سوٹ کرتی ہے۔ وہ اب اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ دائمہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر جو شکست دیکھنا چاہتی تھی وہ وہاں تھی ہی نہیں، ہوتی بھی کیسے؟ مجھے کام ہے تھوڑا، پھر ملیں گے۔ اس نے ہاتھ کو اپنا تھوڑی سمجھا تھا۔ وہ اچھا لگتا تھا تو کیا ہوا؟ اچھا تو پھر کوئی بھی لگ جاتا ہے۔ وہ اب کپ اٹھائے اندر کی جانب بڑھ رہی تھی تو وہ شخص پہلے سے ہی کسی اور کا تھا۔ وہ چلتے ہوئے سوچ رہی تھی، اس نے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ اس کا دماغ اب سوالوں کی بوچھاڑ کر رہا تھا۔ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، وہ مجھے کیوں بتائے گا؟ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اندر داخل ہو گئی تھی، جبکہ دائمہ کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ آج 10 منٹ پہلے ہی نکل آئی تھی۔ اس نے ہاتھ کو انفارم نہیں کیا تھا اور نہ اس کا سامنا ہوا تھا۔ وہ اب گاڑی میں بیٹھی گھر کی جانب رواں تھی۔ اس نے تھک کر سیٹ سے گردن ٹکا دی۔ نہیں، اب اسے دوبارہ محبت نہیں کرنی تھی، اور ایک ہی شخص سے تو ہرگز نہیں۔ وہ سوچ رہی تھی اور پھر اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے دیکھا تو ہاتھ کی کال تھی۔ اس نے اپنے لبوں کو آپس میں پیوست کیا۔ وہ اسکرین کو دیکھتی رہی جب تک کہ اس پر ابھرنے والا نام دھندلا نہیں گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی، نہ جانے کیوں۔ اس نے دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ فون پھر سے بجنا شروع ہوا۔ اس بار اس نے بنا دیکھے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ اس کے لہجے میں بھی نمی کی آمیزش تھی۔ میں نے کہا تھا نا میں تمہیں نہیں بخشوں گا۔ پھنکارتی سی آواز سنائی دی۔ وہ کچھ نہ بولی۔ تمہاری وجہ سے آج پہلی بار میرے خاندان میں کوئی طلاق ہوئی ہے۔ میں نے کہا تھا نا، میں نے کہا تھا نا۔ اچانک ابھرنے والے زوردار ہارن پر اس کی آنکھ کھلی۔ دل میں ایک خوف سا ابھرا اور اس نے سامنے دیکھنا چاہا، لیکن سامنے سے آتے ایک ٹرک نے ان کی گاڑی کو زوردار ٹکر ماری تھی۔ ایک دھماکہ ہوا اور اسے اپنے وجود میں سر سے پاؤں تک گہری تکلیف کا احساس ہوا۔ اس نے بند ہوتی آنکھوں کو کھولا۔ وہ چشمہ لگائے، سفید شرٹ پہنے، ہاتھ میں چھاتا لیے اس کے قریب کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں پھر سے بند ہوئیں۔ اس نے پوری قوت لگا کر انہیں پھر سے کھولنا چاہا۔ میں دائمہ ہوں، ہاتھ جبیل کی بچپن کی منگیتر۔ لیکن اس کی آنکھیں کھلنے سے انکاری ہو گئیں۔ چاروں جانب اندھیرا چھانے لگا۔ اللہ، اس نے پکارنا چاہا، پر اس کا دماغ گہرے اندھیروں میں گم ہو گیا۔ حق کا راستہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا اس نے سوچ لیا تھا۔ ابھی تو اس نے پہلا قدم رکھا تھا، جو مردوں کے معاشرے میں کسی سے برداشت نہیں ہوا تھا، اور دوسرے قدم سے پہلے ہی اسے موت کے منہ میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کچھ فاصلے پر اس کا فون پڑا تھا، جس کی اسکرین ٹوٹ پھوٹ چکی تھی، لیکن وہ ابھی چل رہا تھا، اور اس کی جلتی بجھتی اسکرین پر ہاتھ جبیل کا نام جگمگا رہا تھا۔ میرے اندھیرے، تیرے اجالے۔ دائمہ نے اسے پہلی بار اتنا بے چین دیکھا تھا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے بار بار اس کا نمبر ملا رہا تھا۔ وہ کنکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور ہر بار دیکھنے پر اسے الگ ہی دکھ مل رہا تھا۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو چھپانے کے لیے چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ پہلے تو ہاتھ اس کے اکیلے آ جانے پر خفا ہوا تھا، اور اب اسے ڈاکٹر مہک کے پاس چھوڑنے جا رہا تھا، کیونکہ وہ اسے اکیڈمی میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا، اور نہ ہی اسے اپنے اپارٹمنٹ میں اکیلے چھوڑ سکتا تھا۔ اس صورتحال میں اسے ڈاکٹر مہک کا ہی خیال آیا تھا۔ ہاتھ کو جانے کیوں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک انجانا سا خوف دل کو چیرتے اندر گھس سا گیا تھا۔ ایمان کا یوں چلے جانا اور پھر فون بھی نہیں اٹھانا۔ اسے شک سا تھا کہ یقیناً دائمہ نے اسے ضرور کچھ نہ کچھ کہا تھا۔ تم نے ایمان کو اپنے بارے میں کیا بتایا؟ دائمہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے ہاتھ کے لہجے میں پہلی بار غصے کی آمیزش دیکھی تھی، ایک سرد پن۔ اس نے رخ بدل کر ہاتھ کو دیکھا، جو ناک کی سیدھ میں دیکھتا گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ چہرہ سپاٹ تھا۔
یہی کہ میں دائمہ ہوں، دائمہ جبیل۔ اور وہی سرد و جامد سا لہجہ۔ دائمہ نے زور سے آنکھیں میچیں۔ وہ اس پل چاہ رہی تھی کہ جادو کا کوئی چراغ ہوتا جسے وہ رگڑتی اور وہاں سے غائب ہو جاتی۔ کچھ نہیں، اس نے تھوک نگلتے بولا۔ آر یو شور؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اسے کیا کہتی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فرق تو اس سے پڑتا ہے نا؟ اپنے بھیگے لہجے پر قابو نہیں رکھ پائی۔ ہاتھ نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ ڈرائیور کا نمبر بن جا رہا تھا۔ یہ ڈرائیور ان کا سالوں سے وفادار تھا جسے اس نے ملتان سے بلایا تھا۔ وہ واپسی پر ایمان کو خود ڈراپ کرنا چاہتا تھا۔ رات کے اس پہر وہ اپنے خاندانی ملازم پر بھی یقین نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ایمان وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ تبھی اس کا فون بجنا شروع ہوا۔ ایمان کا فون تھا۔ اس نے بے تابی سے فون اٹھایا۔ ہیلو ایمان؟ لیکن اسے دوسری جانب سے شور اور ایمبولنس کے سائرن کی آواز سنائی دی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ ایمان؟ اس نے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے اسے دوبارہ پکارا، جبکہ دائمہ اب حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ ہاتھ جبیل بات کر رہے ہیں؟ آخری کال آپ کی ہی ہے اس فون پر۔ یہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ایک شخص کی موقع پر موت ہو چکی ہے۔ وہ مزید نہ سن پایا۔ ہاتھ جبیل، دی ماسٹر مائنڈ، جسے اپنے اعصاب کو کنٹرول میں رکھنا آتا تھا، رات کے اس پہر کی خبر سن کر گاڑی کا اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ سے پھسلا اور اونچائی سے نیچے کی جانب آتی پتھریلی گیڑی سڑک پر گاڑی بے قابو ہو گئی۔ اس نے مشکل سے سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکرانے سے بچایا اور ایک زوردار بریک لگائی جس سے اس کا سر اسٹیئرنگ پہ لگا تھا، جبکہ دائمہ سیٹ بیلٹ لگانے کی وجہ سے بچ گئی، لیکن اس کی خوفناک چیخ گاڑی میں گونج چکی تھی۔ اس نے گھبرا کر ہاتھ کو دیکھا، جس کی پیشانی پر چوٹ لگی تھی اور سرخ نشان بن چکا تھا، جبکہ اسٹیئرنگ پر دھرے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے اٹیک ہوا تھا، اور دائمہ نہیں جانتی تھی یہ کون سا اٹیک تھا اور کب ہوتا تھا اور کیوں ہوتا تھا۔ وہ ہاتھ کو دیکھ کر خوفزدہ ہو چکی تھی، جو اپنے کانپتے ہاتھوں پر قابو پاتے گاڑی چلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا، اس کے جبڑے بھیجے ہوئے تھے۔ اس پل دائمہ کو اس کی بے بسی محسوس ہوئی۔ میں ڈرائیو کروں؟ پلیز مجھے کرنے دیں۔ دائمہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ وہ ہاتھ کو ایسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ پھر جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ ہاتھ نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور کھسک کر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا اور دائمہ تیزی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ریلیکس ہو جائیں اور بتائیں ہمیں کہاں جانا ہے۔ اس کا بس چلتا تو وہ اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو لے کر کہیں دور بھاگ جاتی۔ وہ اب خود پر قابو پا رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں کو ہلا کر دیکھا۔ کچھ دیر بعد وہ کام کرنے لگے تھے۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا اور ایمان کے نمبر پر دوبارہ کال کی۔ اسے اسپتال کا ایڈریس مل گیا تھا۔ گاڑی اب تیزی سے اسپتال کی جانب رواں تھی۔ یہ دیکھ کر دائمہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ جو ابھی ہوا وہ کیا تھا؟ کون سا سچ تھا؟ کون سا راز تھا جس سے وہ ناواقف تھی؟ اس نے ذرا سا رخ موڑ کر ہاتھ کو دیکھا۔ اسے بے اختیار رونا آیا۔ اسے اس وقت اپنی نہیں بلکہ ہاتھ کی بے بسی پر رونا آیا تھا، جو اپنا سر تھامے بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی۔ مسٹر جبیل، کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ یہ آپ کی ڈوز کا ٹائم ہے۔ اگر آپ نے آج نہیں لی تو نقصان ہو سکتا ہے۔ مسٹر جبیل، آپ کی ڈوز کا ٹائم ہو چکا ہے۔ اس کے ایئر بڈ سے ابھرتی آواز اس کے اعصاب پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ ہوائیں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ وقت نے رک کر دیکھا اور ذرا سا جھکتے ہوئے ماضی میں جھانکنے کی کوشش کی، جہاں درد ہی درد تھا، اندھیرا ہی اندھیرا۔ وہ ہاتھ جبیل جو لوگوں کے لیے روشنی بن کر آیا تھا، اس کی اپنی زندگی میں بس سیاہی ہی سیاہی تھی۔ جیسے جیسے ہانم کی ڈیلیوری کا وقت قریب آ رہا تھا، ویسے ویسے روحان کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، اور جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ وہ ایک نہیں بلکہ 2 جڑواں بچوں کا باپ بننے والا تھا، اس کی بے چینی مزید بڑھ گئی تھی۔ اسے اللہ پر یقین تھا، لیکن پھر بھی ایک خوف تھا۔ اس کا جینیاتی طور پر عام انسانوں سے تھوڑا الگ ہونا کیا کیا مصیبتیں لایا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بچوں میں سے کوئی کسی قسم کی اسپیشیلٹی کے ساتھ پیدا ہو۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ایک اندھیری دنیا جو اس کے پیچھے پڑی تھی، وہ اس کے بچوں تک پہنچتی۔ جو بھی ہوگا مل کر دیکھ لیں گے نا؟ ہانم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، تو اس نے ہانم کا وہی ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا۔
وہ خوش تھا، لیکن اس خوشی میں ایک انجانا سا خوف بھی تھا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 جڑواں بچوں سے نوازا۔ دونوں کی آنکھیں حانم پر گئی تھیں، جبکہ نئے نقش باپ جیسے تھے۔ سید حویلی میں سب خوش تھے۔ انہوں نے بچوں کے نام عبدالحاد اور عبدالاحد رکھے تھے، اور پورے نام کے بجائے ایک بچے کو عبدل جبکہ دوسرے کو حاد بلایا جانے لگا۔ دونوں میں جہاں فرق کرنا مشکل تھا وہیں سب سے آسان تھا۔ عبدل ہر وقت روتا چلاتا رہتا تھا۔ جیسے ہی حانم اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوتی، وہ چیخیں مار مار کر پورا گھر سر پر اٹھا لیتا۔ وہ اپنے باپ کو دیکھتا تو مسکرانے لگتا۔ اس کی نسبت ہاتھ کو کبھی روتے نہیں دیکھا گیا۔ وہ معصومیت سے اپنی چمکتی آنکھوں سے سب دیکھتا رہتا، اپنی ماں کو کام کرتے، اپنے بھائی کو تنگ کرتے۔ وہ ان کا معصوم بچہ تھا۔ میں سوچتا ہوں یہ جب بڑا ہوگا تو کیا وبال ہوگا۔ اکثر روحان جبیل عبدل کو گود میں اٹھاتے کہتا تھا۔ باپ کی گود میں جاتے ہی وہ خاموش ہو جاتا۔ اسے اٹینشن چاہیے ہوتی تھی، پیار اور محبت، سب کچھ۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے، عبدل کی شدت پسندی میں اضافہ ہوتا گیا، کیونکہ ہاد اس کے ساتھ نہیں کھیلتا تھا، وہ اس سے الگ تھا۔ وہ روتا نہیں تھا، تنگ نہیں کرتا تھا، اور سب سے بڑی بات وہ عجیب باتیں کرتا تھا۔ روحان دونوں کے بلڈ سیمپلز کو ریگولرلی ٹیسٹ کر رہا تھا۔ سب ٹھیک تھا۔ 4 سال ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن ہاتھ سیڑھیوں سے گرا اور اس کا سر پھٹ گیا، اور اسے گرانے میں عبدل کا ہاتھ تھا۔ اسے اسپتال لے جایا گیا اور وہاں حانم پر انکشاف ہوا کہ وہ صرف عجیب ہی نہیں، اسپیشل تھا۔ اسے درد محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی روحان اسے فوراً اسپتال سے لے آیا۔ وہ پریشان ہو چکا تھا۔ اس نے ہاتھ کا بلڈ سیمپل پھر سے ٹیسٹ کیا۔ وہ جس لیب میں کام کرتا تھا اب وہاں وہ اس کے ڈی این اے اور باقی ٹیسٹ کر رہا تھا۔ کہیں کوئی خاص مسئلہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ جو بھی بیماری تھی ابھی چھپی ہوئی تھی، اس کا پتہ نہیں چل پا رہا تھا۔ بظاہر یہ CIPA یعنی کانجنائٹل انسینسٹیویٹی ٹو پین ود انہیڈروسس کا کیس لگتا تھا، لیکن ہاتھ باقی بچوں سے بہت الگ تھا۔ وہ ذہین تھا، ایکٹیو تھا اور صحت مند تھا۔ اسے کسی قسم کی جسمانی معذوری نہیں تھی، اور روحان اسی لیے پریشان تھا کیونکہ یہ اسپیشل کیس بہت سے لوگوں کی توجہ کھینچنے والا تھا۔ ہمیں اب مزید احتیاط برتنی ہوگی۔ کسی کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہاتھ کو درد محسوس نہیں ہوتا، یا تو اس کے پین ریسیپٹرز کام نہیں کرتے یا پھر وہ اسپیشل ہے۔ لیکن خبر اسپتال سے لیک ہو چکی تھی۔ انہی دنوں ڈاکٹر روحان جبیل کے دشمنوں کی تعداد میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ ایک اسکالر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جینیاتی سائنٹسٹ کی بنا پر بھی لوگ اس سے خار کھانے لگے تھے۔ وہ جینیاتی بیماریوں کی ویکسینیشن بنانا چاہتا تھا۔ فارما انڈسٹریز انہیں کسی اور انداز میں پیش کرنا چاہتی تھیں۔ وہ جن اسپیشل بچوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، جینیاتی مافیا انہی بچوں پر گھناؤنے ٹیسٹ کرنے کے حق میں تھے۔ مجھے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اور اگر میں بچ بھی گیا تو مجھے جانا ہوگا کسی ایسی جگہ جہاں مجھے یہ سب لوگ ڈھونڈ نہ پائیں۔ 1 سال گزر گیا تھا، اور 1 سال بعد اچانک ایک دن حانم کو ہاتھ کچن میں فرش پر گرا ہوا ملا۔ اس کا جسم بے جان تھا، بالکل ٹھنڈا، اور اس کا رنگ نیلا پڑ گیا تھا۔ وہ اسے اسپتال نہیں لے جا سکتے تھے، اسے گھر میں ہی رکھا گیا تھا۔ روحان جبیل نے دن رات لگا دیے تھے اس کے اس اٹیک کی ویکسینیشن تیار کرنے میں، جس سے وہ ہاتھ کے اٹیک کو روک سکے، کیونکہ جب جب ایسا کوئی اٹیک ہوتا تھا اس کی صحت گرنے لگتی تھی۔ اس نے پہلی بار جب ہاتھ کو ویکسین انجیکٹ کی تھی، وہ مچھلی کی طرح تڑپا تھا۔ اسے درد محسوس ہوا تھا، اور اس کی حالت دیکھ کر حانم منہ پر ہاتھ رکھ کر رو دی تھی۔ ماما، ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ عبدل نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنی ماں کے آنسو پوچھتے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، وہ ٹھیک ہے۔ اس نے عبدل کو گلے لگایا۔ لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ہاتھ کو ایسے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ ہم اسے ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے کر جاتے؟ اس کے ذہن میں بہت سارے سوال تھے۔ آج کل اس کے ماں باپ ہاتھ کو اٹینشن دے رہے تھے جو اس سے ملتی تھی، اور اسے یہ عجیب لگ رہا تھا۔ نہیں لے کر جا سکتے، اور آپ کسی کو بتانا مت۔ وہ اب اس کا گال چومتے بولی۔ بٹ وائی؟ اسے اب الجھن ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اسپیشل ہے، اور اسپیشل چیزیں تو ہم سب سے چھپا کر رکھتے ہیں نا۔ حانم نے اس کی تائید چاہی، لیکن اس کا منہ پھول چکا تھا۔ مجھے بھی اسپیشل بننا ہے۔
اس کا ازلی ضدی پن اود کر آیا تھا۔ تم بہت اسپیشل ہو، تم دونوں اسپیشل ہو۔ اس نے پھر سے عبدل کو گلے لگایا، لیکن عبدل کی نگاہیں شیشے کے اس پار بیڈ پر لیٹے ہاتھ پر جمی تھیں، جہاں اس کا باپ اس کے پاس بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اسے ساری توجہ چاہیے تھی، سارا پیار۔ اسے ہاتھ جتنا اسپیشل بننا تھا۔ لندن میں رہنے کے باوجود ہانم اپنے بچوں کو پوری توجہ دے رہی تھی۔ ان کی تربیت میں کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے، اس کے لیے وہ انہیں روز النور لے کر جاتی اور انہیں امت مسلمہ کی ہسٹری سناتی۔ اس دن وہ دونوں کو اپنے دونوں جانب لٹائے محمد بن قاسم کے بارے میں بتا رہی تھی کہ اس نے کتنی عمر میں فتوحات کی تھیں، اور جب کبھی جنگ ہوگی تو میں ہار جاؤں گا۔ عبدل کا ذہن اٹک گیا تھا۔ اور ہاتھ جیت جائے گا، وہ منہ بسور کر بولا۔ اسے جیتنے سے زیادہ ہمیشہ ہارنے کا خوف لگا رہتا تھا، اور وہ بھی ہاتھ سے ہارنے کا۔ اور ایسا کیوں؟ وہ الجھی۔ کیونکہ اسے درد نہیں ہوتا، مجھے ہوتا ہے۔ خانم نے بے اختیار ہاتھ کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے اپنی ماں کو دیکھتا رہا۔ پتہ ہے، مومنین اپنے جذبوں سے، اپنے ایمان سے لڑا کرتے ہیں، وہ تلواروں کی جنگ ہو یا پھر آج کے دور کے اندھیروں سے۔ خانم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا، ڈونٹ وری، میں تمہیں ہارنے نہیں دوں گا، آئی ول پروٹیکٹ یو۔ ہاتھ نے اس کے کندھے کو سہلایا، جبکہ عبدل نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ دور کیا اور پھر خانم کے گرد اپنے ننھے بازو لپیٹے۔ غلط بات ہے عبدل۔ وہ اسے ٹپٹنے لگی اور ہاتھ کو دیکھنے لگی جو مسکرا رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کو سمجھتا تھا اور عبدل کی غسیلی نیچر سے بھی واقف تھا۔ وہ بس مسکرا دیتا تھا، اس کی مار سہ جاتا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اللہ نے ہمیں کسی انعام سے نوازا ہے۔ اس روز وہ روحان کے پہلو میں لیٹی کہہ رہی تھی۔ کیسے؟ وہ اس کا ہاتھ سہلاتے پوچھنے لگا۔ ہاتھ، وہ بہت خاص ہے، صرف اس لیے نہیں کہ وہ باقیوں سے الگ ہے، وہ اس دنیا کے لیے بہت معصوم ہے۔ میں جب جب اسے دیکھتی ہوں مجھے ایک روشنی، ایک سفیدی کا احساس ہوتا ہے۔ روحان نے سن کر ایک گہرا سانس لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا جب اللہ کچھ نوازتا ہے تو آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے، اور آلات تو پھر آزمائش ہے۔ لیکن وہ خانم کو کبھی یہ نہیں بتا پایا کہ ہاتھ کو جو بیماری تھی وہ صرف اسے خاص نہیں بناتی تھی، بلکہ وہ موت کا اندیا تھی۔ اسے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا، جبکہ خانم جانتے ہوئے بھی انجان بنی رہتی تھی۔ اسے اللہ پر بھروسہ تھا کہ کوئی زیرو بلا وجہ نہیں آتی۔ ہر انسان کے پیدا ہونے کا ایک مقصد ہے، اور ہاتھ کا مقصد جو بھی ہوتا وہ اپنے مقصد سے نہیں جھوک سکتی تھی۔ میرے کولیگ پوچھنے لگے ہیں کہ میں بچوں کو اب لیب کیوں نہیں لے کر آتا۔ وہ ہاتھ اور عبدل کو النور کے ساتھ ساتھ اس لیب میں لازمی لے کر جاتا تھا جہاں وہ کام کرتا تھا۔ جب سے ہاتھ کی بیماری سامنے آئی تھی وہ تب سے انہیں لیب نہیں لے کر گیا تھا، مبادا کہیں پتہ نہ لگ جائے۔ انہیں شک ہونے لگا ہے۔ پریشان مت ہوں، جو اللہ کی مرضی ہوگی وہی ہوگا۔ وہ پرسکون رہتی تھی اور اس کا سکون روحان کو سکون دیتا تھا۔ کچھ وقت بعد اسے لیب میں کچھ ایسے کام دیکھے جو غیر قانونی تھے، غیر قانونی تجربات، جانوروں اور انسانوں کا استعمال۔ اس نے کچھ وقت کام کیا اور پھر لیب کی اصلیت میڈیا کے سامنے لا کر جاب چھوڑ دی۔ اس نے گھر بدل لیا۔ وہ خانم اور بچوں کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ اور پھر ایک دن خانم بچوں کو لے کر اسکول سے لوٹی تو وہ جا چکا تھا۔ اسے بس ایک خط ملا تھا اور ایک پزل باکس۔ میں جا رہا ہوں، مجھے کچھ ایسے کام کرنے ہیں جو منظر عام پر رہ کر نہیں کر سکتا۔ مجھے ڈھونڈنا مت، کیونکہ مجھے انسانیت اور اللہ کے لیے کام کرنا ہے۔ میں نہیں جانتا میں کب لوٹوں گا، واپس آ پاؤں گا یا نہیں، بس تم حوصلہ رکھنا۔ یہ باکس ہاتھ کو دے دینا اور عبدل سے کہنا میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ خانم زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ کچھ ضروری باتیں اور لکھی تھیں۔ وہ تو اس کے بنا ایک دن نہیں رہ پاتی تھی اور وہ اسے جدائی کا اندیا دے کر چلا گیا تھا۔ عبدل پاس نہیں تھا۔ ہاتھ نے اپنی ماں کو روتے دیکھا اور وہ خط اٹھا کر پڑھا۔ ڈونٹ وری مما، میں ہوں نا۔ اس نے وہ پزل باکس اٹھا لیا تھا۔ عبدل کو یہی بتایا گیا تھا کہ روحان کام کے سلسلے میں گیا ہے۔ وہ روز روز اپنے باپ کا انتظار کرتا، لیکن وہ نہیں آیا۔ اس کا غصہ بڑھتا گیا۔ اس کا انتظار اب اذیت میں بدلنے لگا اور اسے ہاتھ سے
مزید چڑ ہونے لگی جب وہ اسے اتنا پرسکون دیکھتا۔ اس نے ایک دن اس سے پزل باکس چھین کر زمین پر دے مارا۔ تم ماما سے کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ پاپا کب آئیں گے؟ اسے ہاتھ کی خاموشی چبھتی تھی۔ پاپا آ جائیں گے، وہ ضروری کام سے گئے ہیں، میں پاپا کو لے آؤں گا۔ اور پھر ہانم ماہم کی ڈیلیوری پر انہیں لے کر پاکستان آئی، جہاں وہ ایمانے سے ملے اور پھر کبھی بھول نہیں پائے۔ عبدل فٹ بال کھیلنا پسند کرتا تھا اور اسے ہاتھ پر اور غصہ آتا جب وہ اس کے ساتھ نہیں کھیلتا تھا۔ ہاتھ کو اپنے ماما پاپا کی لائبریری زیادہ اٹریکٹ کرتی تھی، جہاں ڈھیروں کتابیں تھیں۔ وہ انہیں چمکتی آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ وہاں انسانی تاریخ سے شروع ہو کر آج کی ٹیکنالوجی تک کی بے شمار کتابیں تھیں، لیکن اسے سب سے زیادہ جو کتاب اٹریکٹ کرتی تھی وہ اس کی ماں کے کمرے میں تھی، جسے وہ روز پڑھتی تھی۔ اس کے مختلف زبانوں میں ترجمے تھے جو لائبریری میں تھے، اور یہ قرآن پاک تھی۔ آپ اسے اپنے پاس کیوں رکھتی ہیں؟ لائبریری میں کیوں نہیں؟ وہ ان کے پاس آ گیا۔ کیونکہ یہ خاص ہے۔ وہ کیسے؟ وہ دو زانو بیٹھا تھا اور اپنے دونوں ہاتھ تھوڑی کے نیچے جمائے اپنی ماں سے پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ اسے آسمان سے اللہ نے ہمارے لیے اتارا ہے۔ وہ النور باقاعدگی سے جاتا تھا۔ قرآن پاک اس نے ایک بار پڑھ لیا تھا۔ اسے وہاں جانا اچھا لگتا تھا۔ جب اسٹیج پر کھڑے ہو کر اسکالرز مجمع کے سوالوں کا جواب دیتے تھے، اسے یہ سب حیران کن لگتا تھا۔ پہلے وہ اپنے باپ کے ساتھ آتا تھا اور انہیں دیکھتا تھا اور سنتا تھا۔ اب ایک اکیلا پن تھا۔ اسے افسوس ہوتا تھا۔ وہ اپنے باپ سے ملنا چاہتا تھا، ان کے گلے میں بازو ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ دکھی ہو جاتا تو رونا چاہتا تھا، پر اسے رویا نہیں جاتا تھا۔ جو آسمانوں سے اترتا ہے وہ خاص ہوتا ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ ہاں، ہم بھی تو وہیں سے آئے ہیں نا، اللہ کے پاس سے، تو کیا ہم بھی خاص ہیں؟ ہانم نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں، انسان سب خاص ہیں۔ تو سب انسانوں کا مقصد کیا ہے؟ اسے اپنا وجود ایک سوال لگتا تھا، اور ہماری پہچان تبھی شروع ہوتی ہے جب پہلا سوال یہ ابھرتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ اور ہاں، جبیل کے ذہن میں یہ سوال ابھرنے لگا تھا۔ تم نے کہا تھا پاپا جلدی آئیں گے، 1 سال ہو گیا ہے پاپا نہیں آئے۔ وہ دونوں اسکول میں تھے، چھٹی ہو چکی تھی اور وہ اپنی ماں کا انتظار کر رہے تھے۔ روحان جبیل کا اچانک غائب ہونا بہت بڑا سوال تھا۔ پورا جبیل خاندان میڈیا کی زد میں تھا۔ ایک ہی سوال پوچھا جا رہا تھا کہ وہ کہاں گیا تھا، خود غائب ہوا تھا یا کسی نے اغوا کیا تھا یا وہ مر چکا تھا، لیکن کسی کو کوئی جواب نہیں مل پایا۔ آ جائیں گے، اس نے سکون سے جواب دیا۔ تم ایمانے کو نہیں لا سکتے؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ ہاد نے نگاہیں ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ وہ دونوں جڑواں تھے، شکل میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ عبدل کے بال تھوڑے لمبے تھے جو پیشانی پر بکھرے رہتے تھے، جبکہ ہاد اپنے چھوٹے بالوں کو سیٹ رکھنے کا عادی تھا۔ ایک جتنا قد، ایک جتنی جان ہونے کے باوجود عبدل اسے ایسے دیکھتا تھا جیسے وہ کوئی سپر ہیرو ہو جو ابھی اڑ کر جائے گا اور ایمانے کو اٹھا کر لے آئے گا۔ اس نے عبدل کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ 7 سالہ ہاد اپنے آپ کو 17 سالہ لڑکے سے کم نہیں سمجھتا تھا۔ وہ ایک ہی اسکول جاتے تھے، جبکہ ہاد اس سے 2 کلاسیں آگے تھا۔ مجھے ایسے مت دیکھو۔ اس کے خاموش نگاہوں سے دیکھنے پر عبدل چڑ جاتا تھا۔ عبدل کی زبان تیز دھاری تھی تو ہاد کی آنکھیں بولتی تھیں۔ اسے زیادہ باتیں کرنا فضول لگتا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے ہی سب کہہ دینے کا عادی تھا۔ ایمانے ہماری بہن نہیں ہے، ہماری بہن منہا ہے۔ منہے، عبدل نے زور دیتے تصحیح کی۔ پر ایمانے بھی مجھے چاہیے۔ ہم 2 ہیں تو بہنیں بھی 2 ہونی چاہیے۔ منہے تم رکھ لینا اور ایمانے میں۔ وہ بولتا رہا، جبکہ ہاتھ خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ ہانم کا ویٹ کر رہا تھا جو آج جانے کیوں لیٹ ہو گئی، اور اسے اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جلد از جلد گھر جانا چاہتا تھا۔ جب عبدل کو محسوس ہوا کہ وہ اسے اگنور کر رہا ہے تو اس نے غصے سے اٹھتے ہوئے بینچ پر بیٹھے ہاتھ کو زوردار دھکا دیا۔ وہ بیگ سمیت نیچے گرا۔ تمہیں مجھے اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ وہ غصے سے پھنکار تھا کلاس روم کی جانب بڑھا، جبکہ ہاتھ اٹھتے ہوئے اپنے یونیفارم کو جھاڑ رہا تھا۔ ہاتھ، تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔
گارڈ نے اسے اطلاع دی تھی۔ ہاتھ چونکا، وہ کچھ سوچتا ہوا گیٹ سے باہر نکل آیا۔ اسکول کی چھٹی کے بعد وہاں گہری خاموشی اور ویرانی تھی، کوئی بھی آس پاس نظر نہیں آ رہا تھا۔ گیٹ کے باہر ایک سیاہ گاڑی کھڑی تھی جس میں سے ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص باہر نکلا تھا۔ اس نے سیاہ چشمہ لگا رکھا تھا، ہاتھ گیٹ کے پاس ہی کھڑا رہا۔ ہاتھ جبیل؟ وہ اس کے قریب آیا۔ اس نے جھکتے ہوئے ہاتھ سے پوچھا، ہو آر یو؟ ہاتھ نے اس کے چہرے کو دیکھتے پوچھا، تمہارے ڈیڈ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور ہاتھ کے کان کھڑے ہوئے۔ کبھی کوئی میرا نام لے کر تم سے ملنے کی کوشش کرے تو یقین مت کرنا، بھاگ جانا اور خود کو بچانا۔ اسے روحان کی بات یاد آئی۔ وہ تیزی سے پلٹا اور اسکول کے اندر داخل ہو کر گیٹ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی میں سے چند اور لوگ باہر نکلے تھے۔ گارڈ کے ملوث ہونے پر وہ اسے زخمی کر کے ہاتھ کو لے گئے تھے۔ وہ خود کو چھڑانے کی پوری کوشش کر رہا تھا پر انہوں نے اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ کلاس روم کی گلاس ونڈو سے عبدل نے یہ منظر بخوبی دیکھا تھا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ پڑی تھیں۔ جب تک وہ باہر نکلا اور گیٹ کی جانب بھاگا تب تک وہ اسے لے کر جا چکے تھے۔ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد منہا اب گھر جانے کے لیے تیار تھی۔ وہ کافی تھک چکی تھی اور آج کل تو ویسے ہی اس کا ذہن اس قدر الجھا ہوا تھا کہ اسے اپنے جسم میں تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ وہ پہلے کی طرح ایکٹیو نہیں تھی، خود کو تھکا تھکا فیل کرتی تھی۔ ابھی اس نے اپنا بیگ اٹھایا ہی تھا جب اپنے فون پر جگمگ کرتے نام کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ ادھم کی کال تھی۔ پہلے تو اسے یقین نہیں ہوا۔ کال بند ہو چکی تھی اور جیسے ہی دوبارہ رنگ ہونا شروع ہوئی اس نے فوراً کال اٹھائی۔ ہیلو، اس نے لہجے کی بے تابی پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کی۔ ڈاکٹر صاحبہ، دوست بنا کر چھوڑ دینے کی عادی ہو کیا؟ کوئی میسج، کوئی فون نہیں؟ وہ حیرت سے سننے لگی۔ کیا وہ اس شخص کو یاد تھی؟ کیسے ہیں آپ؟ وہ میں ذرا بزی تھی تو بس۔ جانتا ہوں، لیکن میں ابھی لاہور آیا تو سوچا پوچھ لوں۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ آپ لاہور ہیں؟ پاکستان کب آئے اور اس وقت کہاں ہیں؟ بے جان وجود میں جیسے جان پڑ گئی ہو وہ ایکٹیو ہوئی۔ پتہ نہیں کہاں پھنس گیا ہوں، یہاں چاروں طرف بس انسان ہی انسان ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ بلا وجہ کیوں سڑکوں پر گھوم رہے ہیں۔ اس کی کوفت بھری آواز ابھری اور وہ بے ساختہ ہنس دی۔ مجھے لوکیشن شیئر کریں، میں آتی ہوں۔ اس کی آنکھوں کی، اس کے چہرے کی ساری رونقیں لوٹ آئی تھیں اور اگلے 20 منٹ میں وہ ادھم کے ساتھ ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھی تھی۔ وہ 2nd فلور پر تھے۔ ادھم گلاس ونڈو سے نیچے چلتی ٹریفک کو دیکھ رہا تھا۔ لاہور از ٹیریبل، سیریسلی، وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ تو کیا کھینچ لایا آپ کو ٹیریبل لاہور میں؟ اس نے سوال کیا۔ وہ سفید کوٹ پہنے ہوئی تھی۔ باہر رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور چاروں جانب جگمگ جگمگ تھی۔ بس ایسے ہی سوچا کہ بے وفاؤں کے شہر ایک بار تو جانا چاہیے، لیکن مجھے یقین نہیں ہوتا کہ لوگ ہر وقت باہر کیوں پھرتے ہیں۔ وہ کون سے کام ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتے؟ کتنا خوفناک ہے نا، آپ باہر نکلیں اور چاروں جانب انسان ہی انسان ہوں۔ سو رشی ایریا۔ اس نے جھرجھری لی۔ اس نے تو ماسیل انسٹیٹیوٹ شہر سے دور بنایا تھا جہاں سکون ہی سکون تھا۔ وہ اسے دیکھ کر اور اس کی باتیں سن کر مسکرا رہی تھی۔ مسٹر ادھم جبیل، سب لوگ آپ کی طرح کی زندگی نہیں جیتے۔ ہاں، آج کل کون بے روزگار رہتا ہے؟ تو کیا لیں گے آپ؟ اس نے مینیو اٹھایا۔ اس شخص سے مل کر اسے زندگی کا احساس ہوا تھا۔ اس کی بھوک جاگ اٹھی تھی۔ کچھ بھی، بٹ آئی ڈونٹ ہیو منی۔ منہا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ جو تھے وہ سب لگ گئے۔ 6 مہینے جو آوارہ گردی کی ہے سب ختم۔ کین یو بلیو کہ میرے گھر والوں نے میرا خرچہ پانی بند کیا ہوا ہے؟ وہ خفگی سے بولا۔ انداز ایسا تھا کہ منہا نے بے ساختہ ابھرنے والی ہنسی کو چھپانے کے لیے مینیو تھوڑا سا اوپر کیا تاکہ اس کا چہرہ چھپ سکے، لیکن اسے ادھم کا میرے گھر والے کہنا اچھا لگا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ اب خود پر قابو پاتے پوچھ رہی تھی اور مینیو دیکھ رہی تھی تاکہ اسے یہ نہ لگے کہ وہ اس پر ہنس رہی ہے۔ انہیں لگتا ہے میں ڈرگز لوں گا، وہ صاف گوئی سے بولا۔ منہا کی مسکان سمٹی۔ اور کس نے آپ کا خرچہ پانی بند کیا؟
سید جبیل صاحب، تم جانتی ہو انہیں؟ ہی از اے پولیٹیشین، کافی دولت ہے ان کے پاس، لیکن پھر بھی مجھے پاکٹ منی تک نہیں دیتے۔ وہ شکایت کرتا بالکل بچہ لگا۔ وہ مینیو رکھ کر اب اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ایک 30-31 سالہ شخص کو پاکٹ منی کی کیا ضرورت ہے؟ جب کوئی روزگار نہ ہو تو پاکٹ منی چاہیے ہوگی نا؟ تو وہ کیا چیز ہے جو آپ کو مجبور کرتی ہے؟ میں اس پر دونوں کونیاں رکھے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ادھم نے چونک کر اسے دیکھا سوالیہ نظروں سے۔ وہ کیا چیز ہے جو آپ کو ڈرگز لینے پر مجبور کرتی ہے؟ وہ پوری سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہی تھی۔ پل کے 1000ویں حصے میں اسے ادھم کے چہرے پر دکھ درد کے گہرے سائے نظر آئے۔ میں کبھی تمہیں پاگل خانے میں نظر آئی تو جان لینا اس کی وجہ تم ہوگے۔ اس کا دل رک سا گیا۔ اس نے اپنے آپ کو ویلینیسیا میں پایا۔ وہ گہرے دکھ میں تھا۔ اس کے پہلو میں شنایا تھی۔ وہ مزید نہیں سوچ پایا۔ اسے اپنا آپ پھر سے جہنم کے ایندھن کی مانند جلتا محسوس ہوا۔ یہ وہ جلن تھی جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس کا بھٹکنا۔ اکروس جب اپنی حدوں سے نکلتا ہے تو موت اس کا مقدر ٹھہرتی ہے، اور ماسیل اپنی حدوں سے نکلنے کے بعد مر چکا تھا۔ اس نے محبت کا دعویٰ کیا تھا لیکن وہ قائم نہیں رہ پایا، اور اب صرف ادھم جبیل بچا تھا جو سکون کے لیے در بدر بھٹک رہا تھا۔ وہ اسپتال پہنچا تو اسے اپنے جسم میں جان محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ڈرائیور مر چکا تھا اور ایمان ICU میں تھی۔ اس کی کندھے کی اور پاؤں کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اور بہت ساری چوٹیں آئی تھیں۔ کافی خون بہہ چکا تھا اور اس وقت اس کی حالت کافی نازک تھی۔ دائمہ خود شوق کی کیفیت میں تھی۔ اس نے نہیں سوچا تھا ایسا کچھ ہوگا۔ اس نے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ ICU روم کے باہر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اس کے ہاتھ پھر سے کانپنے لگے تھے اور اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا اور چہرے پر تکلیف واضح تھی، یوں جیسے اس کے اندر سارے اعضاء ٹوٹ پھوٹ رہے ہوں۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور اس کے قریب بیٹھی۔ ہاد آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اسے کندھے سے چھوتے بولی۔ وہ مر نہیں سکتی، ایسے تو بالکل نہیں۔ وہ میرے 15 سالوں کو یوں رائے گاں کر کے نہیں جا سکتی۔ دائمہ اسے دیکھتی رہ گئی ساکت نگاہوں سے۔ اس کے چٹکتے وجود سے صرف درد ہی نہیں، وہ جذبات باہر نکلے تھے جن کا گواہ صرف وہ اور اللہ تھا۔ دائمہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ جدائی کا نوحہ محبت کی شدت ظاہر کر گیا تھا۔ محبت نے اپراز رہنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ ہاتھ کے وجود سے پھوٹ پھوٹ کر بہہ نکلی تھی، اور اس کی پہلی گواہ وہ لڑکی تھی جو اسے چاہتی تھی، جو اس کے ساتھ اپنا نام جوڑ چکی تھی، جو اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ تو کیا اس نے غلط جگہ امید باندھ لی تھی؟ اسے بار بار انکار کرنے پر بھی وہ کیوں نہیں سمجھی؟ وہ شخص اب گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا اور اپنے دونوں گھٹنوں کے گرد ہاتھ سختی سے باندھ رکھے تھے۔ وہ خود کے جسم پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس اٹیک سے نکلنا چاہتا تھا۔ وہ شخص جو سفیدی کی دنیا میں ایک اچھا راہ پر تھا، جو ہاد جبیل تھا، وہ شخص جسے سیاہی کی دنیا مسٹر گرے کے نام سے جانتی تھی، جو ماسٹر مائنڈ تھا۔ وہ اسپتال کے ٹھنڈے فرش پر یوں بیٹھا تھا جیسے کوئی چھوٹا سا ناراض بچہ ہو جو ساری دنیا سے چھپ جانا چاہتا ہو۔ دائمہ کھڑی ہوئی۔ اس نے ایک نظر ہاتھ پر ڈالی۔ اللہ آپ کی ایمان کو سلامت رکھے۔ میں نے آج آپ کو اپنی محبت سے آزاد کیا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے پھسلا اور پلکوں کی باڑ توڑ کر گال پر بہتا چلا گیا۔ اگر تم کبھی خود کو اندھیروں میں پاؤ تو ڈرنا مت، بالکل بھی مت گھبرانا۔ سب سے پہلے ایک لمبی سانس لینا اور خود کو ریلیکس کرنا، اپنی کمزوری کو ظاہر مت ہونے دینا، اور پھر سوچنا کہ تم اس اندھیرے سے کیسے نکل سکتے ہو۔ ہاد نے آنکھیں کھولی تو خود کو گہرے اندھیرے میں پایا۔ روحان جبیل کے الفاظ اس کی سماعت میں گونجے۔ اسے آنکھیں پھاڑ کر اندھیرے میں دیکھنا چاہا پر وہ کچھ نہیں دیکھ پایا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے احساس ہوا کہ وہ بندھا ہوا ہے۔ وہ 1 انچ بھی نہیں ہل پایا۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا۔ یاد رکھنا، کوئی تمہیں بچانے نہیں آئے گا، کیونکہ کوئی کسی کو بچانے نہیں آتا۔ اس کا معصوم ذہن اس وقت جن باتوں کو سمجھنے سے قاصر تھا، اسے اب سمجھ آ رہی تھی۔
شاید اس کا باپ جانتا تھا کہ کچھ ایسا ضرور ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ کو پکارنا اور خود کو اس کے سپرد کر دینا، کیونکہ تمہارے اندھیروں میں صرف وہی ایک تمہارے ساتھ ہوگا۔ اچانک اسے آہٹ سنائی دی، کوئی اس کی جانب آ رہا تھا۔ نہیں، اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا ہوگا، کوئی اسی کے متعلق بات کر رہا تھا۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لیں کہ کہیں وہ اس کے اتنی جلدی ہوش میں آنے پر اس کے ساتھ کچھ کرے نہ۔ یہ سچ تھا، اسے جسمانی درد کم محسوس ہوتا تھا، لیکن اسے خوف ضرور محسوس ہوتا تھا۔ انسان کے اندر جو خوف ہوتا ہے، ایک انجانا خوف، اور پھر ایک 7 سالہ بچہ خوف زدہ نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ ہمیں اس کے جلد از جلد کچھ ٹیسٹ کرنے چاہیے۔ اور پھر ایک نے کسی بٹن کو دبا کر روشنیاں جلا دیں۔ وہ سوتا بن گیا، اس نے جیسے اپنا سانس تک روک لیا تھا۔ آنکھیں بند تھیں تو وہ دیکھ نہیں پایا کہ اس کے ارد گرد کیسے لوگ تھے۔ دیکھنے سے تو یہ بالکل نارمل لگ رہا ہے۔ 2 مختلف آوازیں تھیں۔ وہ سب ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے، آسمانی رنگ کے، کسی یونیفارم کی طرح، اور سب کے چہرے پر ماسک تھا۔ ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے ہاتھ کھولتے ہوئے اس کے بازو میں کندھے سے ذرا نیچے سرنج لگا کر خون نکالنا شروع کر دیا تھا۔ کوئی اسے چھو رہا تھا، یہ محسوس ہوا تھا۔ اور پھر کچھ دیر بعد وہ سب چلے گئے۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو لیب کا منظر واضح ہوا۔ یقیناً اس کے اغوا کرنے والے اسے جانتے تھے۔ اور پھر کچھ دیر بعد انہوں نے بہت ساری مشینوں میں جکڑ کر اسے کرسی پر بٹھایا تھا۔ اس کے سر پر عجیب سی مشینیں لگی تھیں اور اس کے سینے کو لوہے کی مشین نے جکڑا ہوا تھا۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا اور اس خوف سے اس کے دل کی دھڑکن تیزی سے چل رہی تھی۔ وہ عجیب سے خالی کمرے میں اکیلا تھا جہاں صرف اس کی کرسی تھی اور شیشے کے اس پار ایک شخص ایک بازو سینے پر جمائے جبکہ دوسرا ہاتھ تھوڑی نیچے رکھے گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی 3-4 افراد بیٹھے تھے جن کے چہرے پر ماسک لگا تھا۔ ان کے سامنے اسکرینیں تھیں۔ اب اس سے پہلا سوال کیا گیا، تمہارا نام کیا ہے؟ ہاد۔ اس نے سامنے کھڑے شخص کو غور سے دیکھتے جواب دیا۔ وہ خود کو پرسکون رکھنے اور نہ ڈرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ کیا تم روحان جبیل کے بیٹے ہو؟ وہ خاموش رہا۔ اس نے اس بار جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ بار بار پوچھتے رہے لیکن وہ نہیں بولا۔ کہاں سے آئے ہو؟ اس بار کھڑے ہوئے شخص نے جھکتے ہوئے میز پر ہاتھ رکھے اور پوچھا۔ آسمانوں سے۔ کیا تم وہی خاص بچے ہو؟ جو آسمانوں سے آتا ہے وہ خاص ہوتا ہے۔ کیا تمہیں درد نہیں ہوتا؟ وہ پھر خاموش رہا۔ اسے اپنے گھر والوں کی یاد آئی تھی۔ یقیناً وہ اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ وہ جلد از جلد یہاں سے گھر جانا چاہتا تھا، پر ان لوگوں کا اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کے اغوا کی خبر ایسی تھی کہ ہانم سکتے میں چلی گئی تھی۔ اسے ہر جگہ ڈھونڈا جا رہا تھا۔ عبدل کو شدید افسوس تھا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ کو لے گئے تھے اور وہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ اچھا ہوا وہ چلا گیا۔ کبھی کبھی وہ سوچنے لگتا، لیکن پھر اپنی ماں کی حالت دیکھتا اور کبھی اسے خود ہاد یاد آنے لگتا۔ پاکستان سے سید جبیل اور ہمدان صاحب آئے تھے۔ اسے ہر جگہ ڈھونڈا جا رہا تھا، پر ایسا لگتا تھا جیسے اسے زمین نگل گئی ہو۔ وہ کہیں نہیں ملا تھا۔ خانم کبھی رونے لگتی تو کبھی اللہ سے فریاد کرتی۔ کہیں نہ کہیں وہ جانتی تھی کہ اسے کیوں اغوا کیا گیا تھا اور یہی بات اسے تکلیف پہنچاتی تھی۔ سید جبیل صاحب پوری کوشش کر رہے تھے۔ خانم نے ان کے جتنا حاضر دماغ اور مضبوط آدمی نہیں دیکھا تھا، جس نے جوانی میں اپنی بیوی کو کھو دیا تھا اور پھر بیٹے نے ہمیشہ تنگ کیا۔ جب وہ سدھر گیا تو غائب ہو گیا۔ اس کی جدائی نے سید جبیل کو جس تکلیف میں ڈالا تھا یہ صرف وہی جانتے تھے، پر انہوں نے کبھی ظاہر نہیں کیا۔ اور اب پوتے کی گمشدگی، وہ جیسے چٹک سے گئے تھے، لیکن پھر بھی خود کو سنبھالے رکھا۔ اگر وہی ہمت ہار جاتے تو باقیوں کا نہ جانے کیا ہوتا۔ اور پھر جیسے ہی اس کے سارے ٹیسٹ ختم ہوئے اس پر تجربات کا ایسا دور چلا کہ اس کی روح تک کانپ اٹھی تھی۔ اسے ان اندھیروں میں پھینک دیا گیا جس سے ابھرنا عام انسان کے لیے ناممکن تھا۔ وہ ساری زندگی بھٹکتا رہتا۔ اسے دنوں تک بھوکا پیاسا رکھا جاتا، تب تک الیکٹرک شاک دیے جاتے جب تک وہ درد سے چلاتا نہیں تھا۔ پہلے شدت ریکارڈ کی جاتی کہ کس شدت پر اس کا جسم درد محسوس کرتا ہے اور پھر تب تک اسے شاک دیتے جب تک وہ بے ہوش نہ ہو جاتا۔ نوٹ کیا جاتا کہ وہ کب تک یہ سب برداشت کر سکتا تھا۔
دوسرے تجربے میں اسے ٹھنڈے کمرے میں بند کر دیا گیا، جس کا ٹیمپریچر وقت کے ساتھ ساتھ مزید گرتا جا رہا تھا۔ اس کے جسم پر لباس نہیں تھا۔ ڈونٹ ڈو دس، اس نے اپنے کپڑے اتارتے ایک ماسک والے شخص کی منت کی تھی۔ پلیز ڈونٹ ڈو دس، لیکن اس کی منتوں کا کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ ان کے لیے ایک تجرباتی نمونے سے کم نہیں تھا۔ ایک سلور کی دیواروں والے ایسے کمرے میں جس کا درجہ حرارت ہر منٹ گر رہا ہو، وہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ مسلسل دیے گئے الیکٹرک شاک سے اس کے جسم میں کافی کمزوری ہو گئی تھی، اور وہ لوگ اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے اسے طاقت کے انجیکشن لگاتے تھے تاکہ وہ فوراً ریکور کر جائے۔ درجہ حرارت گر رہا تھا، اور یہاں تک گر چکا تھا جہاں ایک نارمل انسان آسانی سے مر سکتا تھا، اور وہ پچھلے کافی گھنٹوں سے قید تھا۔ کسی انسان سے کبھی رحم کی بھیک مت مانگنا، کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہوتے اور نہ رحم کرتے ہیں۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ ماما کہتی ہیں اللہ سنتا ہے جب جب اسے پکارو۔ کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ اس نے خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں سے اسے پکارا۔ اس کی آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے ذہنی طور پر جتنا ٹارچر کیا گیا تھا وہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ ڈر گیا تھا۔ اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو مجھے راستہ دکھائیں۔ وہ روتے ہوئے اللہ سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ تب تک اس کمرے میں قید رہا تھا جب تک وہ بے جان ہو کر ایک جانب گر نہیں گیا تھا۔ اس کا جسم اکڑ چکا تھا، اور اس کے دل کی دھڑکن بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی، نہ ہونے کے برابر۔ وہ اب اسے ہوش میں لانے کے لیے اس کے برہنہ سینے پر شوق دے رہے تھے۔ اور جب درد کی شدت بڑھ جاتی ہے تب وہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ تمہیں اٹھنا ہوگا، تمہیں ابھی ایک لمبا سفر طے کرنا ہے۔ وہ ایسی جگہ پر تھا جہاں روشنی ہی روشنی تھی، اور اس نے وہاں اپنے باپ کو دیکھا تھا جو اسے ہمت نہ ہارنے کی تلقین کر رہا تھا۔ وہ اٹھ گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول لی تھیں، اور لیب میں موجود وہ جانور نما انسان اپنے ایک اور تجربے کے کامیاب ہونے پر خوش تھے۔ اور پھر اگلی بار اسے ایک ایسے کمرے میں بند کیا گیا جس کی دیواریں لوہے کی تھیں۔ درجہ حرارت بڑھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ وہ اب ان سے رحم نہیں مانگ سکتا تھا، کیونکہ وہ رحم کرنے والے نہیں تھے۔ جیسے جیسے درجہ حرارت بڑھتا گیا، اس کے جسم سے پسینہ بہہ نکلا تھا۔ اس کا وجود جلنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کے اندرونی اعضاء، اس کا جسم پانی بن کر بہہ جائے گا۔ جو بے اختیار یاد آیا کہ دنیا میں جلائی جانے والی آگ جہنم کے آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ وہ سیدھا لیٹا رہا یہاں تک کہ اس کا جسم جل گیا، پھر وہ الٹا ہو گیا، پھر وہ کھڑا ہو گیا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ پوری قوت سے چلایا تھا، صرف اللہ کو پکارنا، کیونکہ صرف وہی تمہیں سنے گا۔ روحان جبیل کے الفاظ اسے چیخنے پر مجبور کر گئے تھے۔ اس نے اپنی پوری قوت لگا کر صرف اللہ کو پکارا تھا، اور پھر وہ گر گیا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اسے اٹیک ہوا تھا۔ اسے ہر مہینے ڈوز لگتی تھی جس سے وہ ٹھیک رہتا تھا، اور وہ یہاں پچھلے 7 دنوں سے قید تھا۔ وہ لوگ اسے اٹھا کر لے گئے تھے، لیکن سمجھ نہیں پائے کہ اسے کیا ہوا تھا۔ اس کا جسم نیلا پڑ چکا تھا اور بالکل بے جان تھا۔ I think he is dead، ان میں سے ایک نے کافی تگ و دو کے بعد کہا تھا۔ وہاں موجود سبھی لوگوں کو 7 دنوں کے بعد ریلیکس ہونے کا موقع ملا تھا۔ وہ اسے وہیں ٹیبل پر چھوڑ کر جا چکے تھے۔